ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تیز بخار میں میرا جسم تپ رہا تھا۔ میرے سرہانے بیٹھی ماں کی رونے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ بار بار گیلا کپڑا بھگو کر میری پیشانی پر رکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اب تو تجھے ہوش آ جانا چاہیے، دیکھ تیرے ساتھ ظلم کرنے والا کیسے مارا گیا ہے۔ ان کی بات سننے کے بعد میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگی کہ تیرے ساتھ ظلم کرنے والا ظالم اب بچا نہیں ہے، اب تو پریشان نہ ہو، وہ اپنے کرم کی سزا پا چکا ہے۔ میں نے پھر آنکھیں بند کر دی۔ میں خوف سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی میں شکنجے میں ہوں۔ میری سسکیاں ابھی بھی گونج رہی تھیں، میرے جسموں پر نشان ابھی بھی تازہ تھے، اس سے رسنے والا خون ابھی بھی مجھ سے اس ظلم کی یاد دلا رہا تھا۔ میں وہ بھیانک شام بھول نہیں سکتی۔ میں نے ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کوئی میرے قریب مت آئے۔ میری آوازیں سن کر میری ماں گھبرا گئی تھی، فوراً کمرے سے نکل گئی، کیونکہ اگر وہ کمرے میں بیٹھی رہتی تو میں خود کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی۔ اور یہ میری حالت اب کی نہیں تھی، یہ حالت ہفتہ پرانی تھی۔ ایک شام میری زندگی میں اندھیرا کر گئی تھی۔ میں نے اپنے زخموں کو دوبارہ نوچنا شروع کر دیا۔ خون دوبارہ رسنے لگا، میرے زخم دوبارہ تازہ ہو گئے، جیسے ابھی میرے دل پر وہ بھیانک رات کا ہر منظر زندہ تھا۔ ویسے ہی میرے زخم بھی دوبارہ رسنے لگے۔ کہانی دوبارہ دہرائی گئی۔ میرا وجود اس درد کو سہتے سہتے تھک چکا تھا اور پھر بے ہوشی میں جانے لگا، اور نیند بے ہوشی میں جانے سے پہلے میں نے اپنی ماں کو اپنے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور شاید یہ میری زندگی کی آخری رات تھی۔ آسان رات، وہ رات جو میں کافی دنوں سے مانگ رہی تھی۔ اب اس رات کے بعد میری آنکھ دوبارہ نہیں کھلنی تھی۔ میری ماں کسی کی اور غم اب ختم ہو جانا تھا۔ اب پوری ماں کو اب اپنے غموں سے نجات مل جانی تھی۔ میرا وجود یکدم ہلکا محسوس ہونے لگا، یوں جیسے روح ہوا میں ہو۔ میرا نام فلزا ہے۔ میرا تعلق جنوبی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے علاوہ کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں نے شروع سے اکیلے ہی وقت گزارا تھا، اسی لیے میں بہت کم گو تھی۔ میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ میرے والد بھی کلرک کی نوکری کرتے تھے۔ میری پیدائش کے بعد انہوں نے اپنا تبادلہ شہر کروا لیا تھا۔ وہ مجھے اچھی تعلیم دلوا سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر بڑے عہدے پر پہنچ جاؤں۔ ان کی سوچ ذرا مختلف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ آج کل تو لڑکیاں بھی بڑے بڑے کام کر رہی ہیں، جبکہ میری والدہ دوسری سوچ کی مالک تھی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر خراب کرنا ہے۔ وہ خود زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، انہوں نے صرف 5ویں جماعت تک پڑھا تھا، جبھی میرے ابا 10ویں پاس کرنے کے بعد سرکاری نوکری پر لگ گئے تھے۔ گھر کی آمدن اتنی زیادہ نہ تھی، کیونکہ میرے ابا گھر کے بڑے سپوت تھے۔ ان کے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، گھر کے سارے کام ان کے ذمہ ہوتے تھے۔ دادی اور ابا کے بہن بھائی بھی تھے، جو اماں کی ذمہ داری تھی۔ ابا کے بھائی کاہل انسان تھے، وہ کبھی بھی کام کاج ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر ابا انہیں کوئی کام لگا بھی دیتے تو وہ ہفتے کے بعد وہ کام چھوڑ دیا کرتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ کام میری برابری کا نہیں۔ ابا ان کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے، اپنی ساری کمائی گھر میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک الگ ہی لڑائی تھی، ہر روز گھر میں اس وجہ سے لڑائی ہوا کرتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ تمہارے بہن بھائی تمہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لو، بہن کی شادی کر دو، اور بھائی اگر نہ کمائے تو گھر سے باہر نکال دو، اسے بھی قدر ہو۔ اماں کو لگتا تھا کہ ابا کے بہن بھائی انہیں نوچ کھانے کی تیاری میں ہیں، وہ بس اپنے فائدے کی خاطر ان سے اتنا میٹھا ہو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ جب تم پر برا وقت آیا تو کسی نے تمہارے لیے کھڑے نہیں ہونا۔ دادی ہمارے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی، میری پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی، جو کوئی کام نہ کرتی تھی۔ اگر میں انہیں کبھی کسی کام کا بول بھی دیں تو وہ دادی کو شکایت لگا دیتی تھی، اور دادی بھی صبح و شام اماں کے خلاف ہی رہتی تھی۔ میری اماں اپنے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ والدین کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا، اس وجہ سے ان کی پرورش ان کے بھائیوں نے ہی کی تھی۔ لیکن دنیا کو معلوم ہی ہے کہ بھابیاں کتنی سگی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے جب اماں 17 سال کی ہوئی تو انہوں نے پہلی فرصت میں رشتہ دیکھ کر ہاں کر دی، اور بھابیوں نے یہ بھی کہا کہ اب اپنے مسئلے اپنے تک ہی رکھنا، اب ہماری بھی اپنی زندگی ہے، کب تک ہم تمہیں ہی پالتے رہیں گے۔ اماں نے خود یتیمی اور لاوارثی کی زندگی گزاری تھی۔ بھائیوں کے کام پر چلے جانے کے بعد بھابیوں نے سارا دن کام پر لگائے رکھتی تھی، پڑھنے لکھنے کی اجازت بھی نہ دی، صرف 5ویں تک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اماں کو صرف اپنا نام ہی لکھنا آتا تھا، ان کے علاوہ کوئی اخبار تک نہیں پڑھ سکتی تھی۔ پھر بھابھیوں کے سلوک کے بعد وہ خاموش رہنے لگی۔
اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جیسا بھی سسرال ہوگا وہ وہاں پر اپنی جگہ بنا لیں گی، پلٹ کر بھابھیوں کے پاس نہیں آئیں گی، کیونکہ بھابھیاں اپنی ذمہ داری ان پر ڈال دیتی تھی۔ اپنے بھائیوں کے بچوں کے گندے کپڑے تک انہوں نے دھوئے تھے، لیکن پھر بھی گھر میں ان کی کوئی قدر نہیں تھی۔ یہی کہتے تھے کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ جب اماں کی شادی ہوئی تو اماں گھر کی بڑی بن گئی اور پھر وہی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر پڑی رہی۔ اس وجہ سے ساری زندگی انہوں نے کام ہی کیا تھا۔ انہیں لگتا ہے کہ گھر کے کام آنا عورت کو بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ جب وہ شادی کر کے گھر پر آئی تھیں تو اس دن کے بعد ان کے بھائیوں نے پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی۔ دادی کافی بار انہیں تانا بھی دے دیتی تھی۔ اگر وہ زیادہ ناراض ہوتی تو ان کے بھائیوں سے شکایت لگا دیتی تھی، جس سے ابا انہیں اکثر منع کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی اماں کی حق تلفی نہیں کی تھی، ہمیشہ ان سے عزت سے ہی بات کی تھی۔ اماں نے بھی ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ وہ ابا کو ہی اپنا سب کچھ مانتی تھی، کیونکہ ابا نے جو عزت اور وقار انہیں دیا تھا اس کی وجہ سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی تھی۔ وہ خود کے لیے لڑنے لگی تھی، اپنے لیے آواز اٹھانے لگی۔ اب وہ ڈرپوک نہیں رہی تھی۔ شادی شروع دن سے ہی اماں کے دل میں عجیب وسوسے تھے کہ نہ جانے کن لوگوں میں بیاہ کر آ گئی ہوں، لیکن دھیرے دھیرے ابا نے ان کے سارے وسوسے دور کر دیے۔ وہ اپنی زندگی سے بے حد خوش تھی کہ انہیں ابا جیسا انسان ملا۔ پھر قیمتی چیز کے لیے تھوڑی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے وہ دادی اور اپنی نند کی باتوں کو برداشت کر لیا کرتی تھی کہ ان کے شوہر کو یہ رشتے بہت عزیز تھے۔ وہ شروع ہی سے ایک نرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے کبھی بھی رشتوں سے منہ نہیں پھیرا تھا۔ وہ اپنے فرض کو ادا کرنے میں ماہر تھے، وہ پھر چاہے بیوی کے حقوق ہوں یا بہن سے محبت ہو۔ ایسے لوگ بھی نایاب ہوتے ہیں، ورنہ آج کل کی دنیا میں تو مطلب ہی لوگ بھرے پڑے ہیں جو صرف اپنے مطلب کے لیے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ہی مطلب ختم ہو جاتا ہے ان کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی اصلیت دکھانے لگتے ہیں۔ شادی کے 1 سال کے بعد میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو باقی خوشی تو دیکھنے کے لائق تھی۔ البتہ دادی اتنی خوش نہ تھی۔ وہ کہنے لگی کوئی پوتا ہوتا تو تمہارا سہارا بنتا، اب بیٹی ہوئی ہے اضافی بوجھ ہی ہے۔ پہلے میرے بیٹے پر کم ذمہ داریاں تھیں، لیکن ابا نے انہیں خاموش کروا دیا کہ بیٹیاں تو گھر میں رحمت ہوتی ہیں، ان سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے۔ چھوٹی کے چلے جانے کے بعد اب تو یہی ہماری گڑیا رہ جائے گی۔ وہ میری پھپھو کو پیار سے چھوٹی کہہ کر بلاتے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ جیسے ہی میں 3 سال کی ہوئی تو میرے والد صاحب تبادلہ کروا کر شہر آ گئے۔ گاؤں کی زندگی سادہ تھی اور خرچے بھی کم تھے، لیکن جیسے ہی شہر آئے تو میرے چچا کو تو جیسے اڑان بھرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے اپنے نئے دوست بنا لیے، حالانکہ ابا نے منع بھی کیا تھا کہ یہاں اتنی جلدی دوستیاں مت پالنا، یہاں کے لوگ اتنے خاص اچھے اور مخلص نہیں ہوتے، کیا معلوم تمہیں غلط کاموں میں لگوا دیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم یہاں کے آوارہ لڑکوں سے دور ہی رہو۔ لیکن وہ بھی اپنے نام کے پکے تھے، کہنے لگے کہ سارا دن چوڑیاں پہن کر گھر پر عورتوں کی طرح بیٹھا رہوں۔ ابو جب کوئی انہیں کام لگوا دیتے تو وہ ہمیشہ وہ کام ہفتے بعد چھوڑ آتے تھے۔ ابو کی الگ شرمندگی ہوتی تھی، ان کی وجہ سے کئی لوگوں نے شکایت بھی کرتے تھے کہ تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ ابو نے اپنے طریقے سے بہت سمجھاتے تھے، غصہ بھی کرتے تھے، لیکن چھوٹا بھائی تھا۔ آخر کو دادی پھر کہہ دیتی تھی کہ اتنی سختی مت کیا کرو، جوان ہے سمجھ جائے گا۔ گاؤں میں ہمارا کچا مکان تھا اور یہ میرے دادا کا مکان تھا، کھلا صحن، کچا فرش اور مرغیاں تک پال رکھی تھی، لیکن شہر میں آتے اتنا بڑا گھر ملنا مشکل تھا۔ یہاں کرائے کے چھوٹے چھوٹے مکان تھے جہاں شروع میں تو دادی کو خاصی مشکل پیش آتی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ واپس گاؤں جانا ہے، لیکن اس بات کو ان کے اپنے بچے ہی نہ مانتے۔ میری پھپھو بھی یہاں آ کر خاصا مزہ لے رہی تھی۔ انہوں نے نئی سہیلیاں بنا رکھی تھی، ہر طرح کا میک اپ کرنا سیکھ لیا تھا، اور تو اور اب تو ابا نے ٹی وی بھی گھر پر رکھ دیا تھا۔ جب سے ہمارے گھر پر ٹی وی آیا تھا پھپھو روز نئے ڈرامے لگا کر بیٹھ جاتی اور سارا دن ڈرامے ہی دیکھتی رہتی۔ اماں کا کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹاتی تھی۔ میری ماں بیچاری گھر کے کام اکیلے کیا کرتی تھی، سارے کام اسی کے تو ذمے تھے۔ ادھر میری دادی کو جلدی لگ گئی تھی، شہر میں ہی کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر ان کی بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ کم از کم شادی ہو کر اپنے سسرال جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ بیٹیوں کو سسرال میں کیسے رکھا جاتا ہے، کسی دوسری کی بیٹی کی قدر ہو۔ اب وہ ساری عمر کام کر کر کے تھک گئی تھی، ان کے لہجے میں اکتاہٹ نظر آنے لگی تھی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولتی تھی، لیکن ان کا انداز صاف بتاتا تھا کہ وہ اب مزید اپنی نند کے کام نہیں کر سکتی۔ ابا بھی اس فیصلے پر راضی تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کی بہن کا فرض ادا ہو جائے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی بہن کو بیٹی ہی مانا تھا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ وہ تو یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ 10 سے آگے پڑھائی کریں۔ اب یہاں شہر میں تو اتنے زیادہ کالجز تھے، لیکن دادی کہنے لگی بھائی
تم اپنی بیٹی کو پڑھا لینا، میری بیٹی کی ایسے چونچلے بازی نہ کرو، اس کی شادی کر کے اس کو رخصت کرو، میری آنکھوں کے رہتے ہی اپنے گھر کی ہو جائے تو مجھے بھی اطمینان لگا رہے گا۔ ابا بھی ہنستی ہے، جب بہن ہی پڑھائی میں دلچسپی نہ لے رہی ہو تو وہ بھی زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ غریب گھر میں آخر رہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتی تو اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور یہی حال میری پپو کے لیے بھی نکالا گیا۔ وہ بھی اس پر ہنسی خوشی راضی تھی۔ انہوں نے نہ جانے ڈرامے دیکھتے کون سے خواب سجا لیے تھے۔ دادی نے کچھ عورتوں سے بات کی تو وہ کچھ رشتے لے کر آئے۔ ہر رشتے کو کبھی دادی انکار کر دیتی تو کبھی رشتے والے خود انکار کر کے چلے جاتے۔ میری پپو کو کھانے بنانے تک کی تو تمیز نہیں تھی، وہ جو بھی بناتی کبھی نمک زیادہ کر دیتی تو کبھی تیل کم ڈالتی تھی۔ گھر کی صفائی ستھرائی سے ان کا دل تنگ پڑ جاتا تھا، وہ گھر کے کاموں کو ہاتھ لگاتی غصے میں آ جاتی تھی۔ بالآخر ایک رشتہ پسند آ ہی گیا۔ اس لڑکے کی اپنی دکان تھی اور ان لڑکے والوں کو بھی امید تھی کہ بہن کو جہیز دے کر ہی بھیجیں گے۔ میری ماں نے شروع ہی سے کئی قربانیاں دی تھیں۔ انہوں نے اپنے سونے کی چین اور 2 بالیوں کو میرے لیے بچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو میں اس کو یہ سونے کی چین دوں گی، لیکن اب ضرورت پڑ چکی تھی کیونکہ لڑکے والوں نے خاص سے ڈیمانڈ کر ڈالی تھی، اور میری دادی بھی پیچھے قدم نہیں لے رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ شادی ہوگی تو یہی ہوگی۔ پپو بھی یہی چاہتی تھی کہ امیر گھر میں شادی کر کے جائے تاکہ ان کو ایک نوکرانی تو مل جائے، لیکن یہ صرف ان کی خام خیالی کی باتیں تھیں، کیونکہ ایسا تو بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ابا نے کہا بھی کہ ہم اتنا جہیز کیسے دے سکتے ہیں، تو اماں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہنے لگی کہ یہ چین اور بالیاں بیچ دو، شاید کچھ سامان اس سے آ جائے۔ کچھ سامان دادی نے جمع کر رکھا ہے۔ یوں ملا کر پپو کے کمرے کا فرنیچر اور فریج لے لی گئی، جو ان کی سسرالی رشتہ داروں نے خاص طور پر لینے کو کہا۔ اس مشکل وقت میں اماں نے یہ سارا جہیز اپنے سونے کی چین بیچ کر دلایا تھا، جس پر دادی نے انہیں گلے لگا کر انہیں ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ کہنے لگی کہ تم نے تو بیٹی سے بھی بڑھ کر حصہ ڈالا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اماں بھی خاموش ہو گئیں، دل ہی دل میں وہ اداس بھی تھی کیونکہ وہ سب چیزیں انہوں نے میرے لیے رکھی ہوئی تھیں، لیکن شاید وہ میری پپو کا مقدر ہی تھی اور ان کے نصیب میں ہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا، سارا جہیز ان کے سسرال جا چکا۔ کافی خوشی کا سما تھا۔ میری امی بھی کافی مطمئن تھی کہ نند کے فرض سے فارغ ہونے کے بعد ان کا سارا دھیان میری طرف ہوگا، اسی لیے کب وہ وقت گزرا معلوم نہ ہوا۔ روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ ابا بھی کافی خوش تھے، آخر کو انہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں۔ سب انتظامات ٹھیک ہو گئے تھے۔ پپو رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ پپو کے رخصت ہوتے ہی میری دادی کو اپنے بیٹے کی فکر لگ گئی۔ کہنے لگی یہ سارا دن ہمارا گردی کرتا ہے، اس کی بھی شادی کر دی جائے تو شاید یہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے۔ لیکن ابا اس کے حق میں نہ تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی کیوں خراب کرنی ہے؟ اگر یہ بات میں بھی نہ سدھرا تو وہ بیچاری لڑکی کیا کرے گی؟ ساری زندگی ہمیں بد دعائیں دیتی رہے گی، بہتر ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ میرے ابا نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ کہنے لگے کہ جب تک یہ خود نہیں کمائے گا میں اس کو ایک پائی تک نہیں دوں گا۔ وہ شام کو میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں ضرور لاتے تھے۔ میں ان کی بے حد لاڈلی تھی۔ میری اماں کہا کرتی تھی اسے تو اپنے باپ کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میں سارا دن اپنے باپ سے چپکی رہتی تھی۔ وہ جب گھر آتے میں ان کے سرانے بیٹھی رہتی، دن بھر کی رودات انہیں سنایا کرتی تھی۔ میری توتلی زبان سے وہ سارے قصے سن کر کافی ہنسا کرتے تھے۔ میرے اور میرے باپ کے درمیان بہت محبت تھی۔ اماں بھی بڑی خوش ہوتی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی جب میری پپو گھر واپس آئیں تو انہیں ساس کی شکایات کا ایک پنڈال کھول لیا۔ کہنے لگی وہ اتنے کنجوس ہیں کہ ایک نوکر تک رکھ کر نہیں دے سکتے، سارا دن مجھے گھر کے کام اکیلے کرنے پڑتے ہیں، میں تنگ آ چکی ہوں۔ لیکن میرے ابا نے سمجھایا کہ لڑکی کو تو یہ سب کرنا ہی پڑتا ہے، تمہیں یہی عادت ڈال لینی چاہیے تھی۔ تو وہ برا منا گئی۔ کہنے لگی کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیوی اکیلی کام کرتی آئی ہے؟ لیکن ابا نے انہیں پھر پیار سے سمجھایا۔ دادی نے بھی انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیا۔ کہنے لگی کہ یوں اب ناراض ہو کر واپس نہ آنا، تمہارے بھائی نے بڑی مشکل سے شادی کی ہے، تمہاری بھابھی نے اپنا سونا بیچ کر تمہارا جہیز بنایا ہے۔ کیا تم اتنی ناشکری ہو کہ یہ 2 کام تم سے نہیں ہوتے؟ کیا وہ تمہیں مارتا ہے؟ اب اتنے کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں، اپنے آپ کو کام کرنے کی عادت ڈالو۔ ابا کے بھائی کئی روز بعد گھر آئے۔ کہنے لگے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں مزید ان لڑکوں سے دوستی نہیں کروں گا، میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں، میں در در کے دھکے نہیں کھانا چاہتا، اس وجہ سے آپ مجھے چند پیسے دے دیں تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ لیکن میرے ابا کے پاس کہاں سے پیسے آنے تھے؟ وہ تو ابھی بہن کی شادی بڑی مشکل سے کر کے فارغ ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کوئی نوکری تلاش کرو اور پیسے جمع کرنے کے بعد تم چھوٹا موٹا بزنس کھول لینا۔ لیکن انہوں نے اپنی ضد قائم رکھی اور نہ جانے دادی کو کیا کہہ کر شیشے میں اتار لیا۔ آخرکار ابا کو بات ماننی پڑی۔ اماں کو ان چیزوں سے بہت غصہ آتا تھا، وہ ابا کی شرافت سے کافی زیادہ تنگ آ چکی تھی۔
کہنے لگی کہ یہ لوگوں کے سچ جھوٹ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہر ایک کو اپنی طرح سچا سمجھ لیتے ہیں۔ ابا نے اپنے دفتر سے کچھ پیسے لون لے کر اپنے بھائی کو تھما دیے، کہنے لگے کہ اب اچھا سا کاروبار کھول لو۔ ابا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انہوں نے بھی ایک موٹر سائیکل کے پرزوں کی دکان کھول دی۔ ابا کافی مطمئن اور خوش نظر آ رہے تھے، جیسے انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ اب میرے کاندھوں پر مزید ذمہ داری نہیں رہی۔ وہ میرے سے بہت محبت کرتے تھے، ان جیسے انسان کو میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ لیکن ابا کی یہ خوشی زیادہ دن تک نہ رہ سکی، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں معلوم ہوا تھا کہ ان کا بھائی یہ دکان کسی کو لگی لگائی بیچ چکا ہے، اور پیسے لے کر کہاں فرار ہو گیا اس کا کچھ علم تک نہیں تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے پیسے ختم ہوتے ہی واپس آ جانا ہے، اور یہی کہنا ہے کہ ان کو کوئی ایمرجنسی آ گئی تھی یا کام میں فراڈ نکل آیا، یا کوئی بھی بہانہ بنا دیں گے۔ لیکن اس بار ابا ان کی باتوں میں نہیں آنے والے تھے۔ وہ کافی دل برداشتہ دکھائی دیے، اور انہوں نے دادی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اس بار وہ ان کی حمایت نہ کریں۔ وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے کیا، انہیں پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ انہیں کاروبار بھی کھول دیا، ہر جگہ انہیں کام لے کر دیا، لیکن وہ کہیں بھی اپنا قدم نہ جما سکے۔ اب وہ مزید اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ابا کا سارا دھیان میری طرف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اچھے اسکول میں داخل ہو جاؤں، کالج کی پڑھائی کروں اور آگے تک جاؤں۔ وہ کہتے تھے کہ تم پڑھ لکھ کر ڈاکٹر نہیں بننا اور لوگوں کا مفت علاج کرنا۔ میں ایک بہت شریر لڑکی تھی، بچپن ہی سے گھر میں کوئی بھی میرے سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس میرے سے بات کرنے کو وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، کسی کے پاس بھی وقت نہیں تھا کہ میری بات سنے۔ اوپر سے دوستیں بھی نہیں بنی کبھی، حالانکہ میرے پاس پیسے کی کمی تھی، اور کمی تھی تو رشتوں کے، محبت کی، زندگی کے اکیلے پن نے آہستہ آہستہ سنجیدہ اور تنہائی پسند بنا دیا۔ ہر وقت لیٹی کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی تھی، کسی سے ملتے وقت گھبرا جاتی تھی۔ ایسے ہی زندگی کا پہیہ چلتا گیا، اور ابا کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں تھا۔ میری اماں نے مجھے گھر کے سارے کام سکھا دیے تھے، کیونکہ وہ پھپھو کا حال تو دیکھ ہی چکی تھی، جو ہر دوسرے دن اپنی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ میرے ابا کے اوپر بھی اب کافی ذمہ داریاں تھیں، وہ بیچارے تو چھوٹی عمر سے ہی یہ سب کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے 10 سال کی عمر سے مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، اور جیسے عمر بڑھتی گئی ویسے ان کے کاندھوں پر ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئیں۔ بہن کی ذمہ داری ادا کی تو بھائی کا کاروبار کھول دیا، لیکن وہ اس لائق تھا ہی نہیں کہ اب باقی قدر کرتا۔ میں گھر میں اکیلی رہتی تھی، میری دادی چاہتی تھی کہ کوئی بہن بھائی آ جائے، لیکن میری ماں اب دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ابا نے بھی انہیں کوئی اس بات کا تانا نہیں دیا، وہ بھی گھر میں سفارش سواری سے کام کرتے تھے۔ گھر میں مہنگا ہوتا دیکھ انہوں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، جس سے وہ ابا کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ پیسے وہ اپنے پاس رکھتی تھی کہ کبھی ضرورت کے وقت انہیں دینے پڑ جائیں۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک روز دفتر میں لڑائی ہوئی، جس سے بہت سے لوگوں کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ اصل لوگ نکالنے کے بجائے انہوں نے غریب آدمیوں کو نوکری سے نکال دیا، کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتا تھا۔ ابا باقی نوکری بھی اس وجہ سے چلی گئی۔ وہ کافی پریشان تھے، وہ 2 دن نوکری کی تلاش میں لگے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کوشش کی تھی کہ کسی طرح ان کی نوکری بحال ہو جائے۔ دادی تو رو رو کر خود کو نڈھال کر چکی تھی، کہنے لگی میرے بیٹے نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا ہے، نہ جانے انہیں کرم جلوں کو کیا سوچ گیا کہ میرے ہی بیٹی کی نوکری ختم کر دی، اسے نوکری چھین لی، بعد میں ان پر کیس بھی چلایا، لیکن ان مجبور اور غریب مزدوروں کی نوکریاں بحال نہیں ہوئیں جن کے گھر کا پہیہ وہ چلا رہے تھے۔ اب گھر میں فاقے ہونے لگے تھے۔ تو سخت شکر تھا کہ میری اماں سلائی کا کام کر رہی تھی، جس وجہ سے گھر میں فاقوں کی نوبت نہیں آئی تھی۔ خاصی پریشان تھی، انہوں نے سلائی زیادہ کرنی شروع کر دی تھی۔ 1 مہینہ ابا یوں ہی نوکری کے لیے در در کے دھکے کھاتے رہے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ یوں اچانک نوکری چلی جائے گی۔ میں بھی اسکول کی پڑھائی کر ہی رہی تھی۔ میرے اسکول میں ایک ٹیچر نے یہ سب باتیں جاننے کے بعد میرے ابا کو اسکول میں چوکیدار کی نوکری لے کر دے دی۔ میرا ابا خوش تھے کہ چلو کوئی نوکری تو ہاتھ میں آئی۔ اس کی تنخواہ کلرک کی نوکری سے کم تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ آج کل تو نوجوان لڑکوں کو ہی نوکری پر رکھا جاتا ہے، اور میرے ابا نے شروع ہی سے ایک کلرک کی نوکری کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں کیا تھا۔ ابھی چوکیداری کرنی پڑ رہی تھی۔ میں تو صبح و شام لوگوں کو بد دعا دیتی جن کی وجہ سے میرے ابا کی نوکری چلی گئی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے۔ میری پھپھو بھی یہ خبر سن کر بھاگتی بھاگتی آئی تھی۔ ویسے تو وہ ہر دوسرے دن گھر پر پہنچی ہوتی تھی، کیونکہ انہیں اپنے سسرال والوں سے کئی شکایات رہتی تھی، لیکن اب کی بار ان کے آنے کا مقصد کچھ الگ تھا۔ وہ ابا کو کہنے لگی کہ بے شک آپ مجھ سے کچھ رقم لے لیں، اپنا کاروبار کھولیں، لیکن ابا جانتے تھے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے ایک پر بھائی کا کاروبار کھول کر دے چکے ہیں، سارا پیسہ ڈوب گیا، اسی لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور ان کی غیرت پر بات گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی بہن کے سسرال والوں سے رقم لیں۔ انہوں نے نوکری شروع کر دی۔ میں صبح ان کے ساتھ اسکول جاتی اور واپسی پر انہی کے ساتھ واپس آ جاتی۔
یوں زندگی کے دن گزر ہی رہے تھے۔ ہم نے اپنے اخراجات کم کر لیے تھے، گھر میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی تھی۔ مہینے میں ایک بار ہی گوشت بنتا تھا اور پھر باقی دن دال روٹی پر گزارا کیا جاتا تھا۔ ابا کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہوا ہے۔ ایک روز میں ابا میرے ساتھ اسکول گئے تو ایک دم چھٹی سے پہلے شور مچ گیا کہ چوکیدار بے ہوش ہو گیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ ہم جیسے انہیں لے کر اسپتال گئے تو معلوم ہوا کہ ان کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ یوں اچانک خبر سن کر تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے کافی دھچکا لگا تھا کہ جیسے یہ ایک خواب ہو اور میری آنکھ کھل جائے گی، لیکن یہ حقیقت تھی اور مجھے مشکل ہی سے اسے صحیح تسلیم کرنا پڑا تھا۔ موت تو برحق ہے، ہر کسی نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ نہ جانے کیوں جانے والا اپنے پیچھے کئی یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ نہ جانے کیا ہوا، گھر سے تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک نکلے تھے۔ ہم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ابا جو چل کر گھر سے نکلے تھے وہ واپس 4 لوگوں کے کاندھوں پر آئیں گے۔ میرا اور ماں کا تو رو رو کر غم سے برا حال تھا۔ میری دادی تو بے ہوش ہو رہی تھی، بار بار انہیں غشی آ رہی تھی۔ گھر میں عجیب ماحول تھا۔ میری ماں کی طبیعت بھی اچانک سے خراب ہو گئی۔ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کا دایاں ہاتھ اور پاؤں کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ایک کے بعد ایک مشکل ہمارے سر پر پڑ رہی تھی اور کس کو معلوم تک نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ آخر کس کی نظر لگ گئی، ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر کھا گئی۔ میری پھپھو بھی رو رہی تھی، کہنے لگیں کہ بھائی نے مجھے ہمیشہ باپ کی طرح پالا تھا، کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب ابا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد بھائی نے ہماری ذمہ داریاں اٹھا لی تھی اور انہوں نے ہی اچھے سے ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ سب رو رہے تھے، محلے کے افراد بھی غمگین تھے، کہنے لگے یہ تو سب کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ آتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا۔ نہ جانے اللہ نے ان کی کیا آزمائش رکھی ہوئی تھی۔ پہلے نوکری چلی گئی، اب اس کے بعد نوکری ملی تو کیا ہوا، وہ خود اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ بہن کو بھی فالج ہو گیا اور ماں بھی اب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی۔ اب نہ جانے صدمے سے کب کس کا بلاوا آ جائے۔ ایسی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ میں تو نڈھال تھی، تیز بخار ہونے لگا۔ میری پھپھو نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا۔ وہ کہنے لگیں کہ تمہیں یوں روتا دیکھیں گے تو تمہارے ابا کو تکلیف ہوگی، اس وجہ سے تمہیں بہادر بننا ہے، اپنی ماں کا سہارا بننا ہے، اپنی دادی کو بھی تو سنبھالنا ہے۔ ابا کی تدفین کے بعد جیسے ہی دادی کو ہوش آیا تو وہ تڑپنے لگی۔ ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی، انہیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ یہ سب خرچ میری پھپھو ہی اٹھا رہی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات تو خراب ہو گئے تھے، لیکن اسپتال جانے سے پہلے دادی کا انتقال ہو گیا۔ گھر کا ایک اور فرد کم ہو گیا۔ ابھی تو ابا کے غم سے ہی باہر نہیں آئے تھے۔ ان کی قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی ہی تھی، ان کی خوشبو بھی ابھی رچی بسی تھی کہ دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب باقی برابر میں ہی دادی کو دفنا دیا گیا۔ گھر کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ ابا کے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھپھو بھی کچھ دن رہ کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ انہوں نے کچھ راشن بھی دیا تھا، لیکن اب کب تک ہم ان کے سہارے بیٹھے رہتے۔ اس وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب نوکری کروں گی۔ میں 8ویں جماعت میں تھی، مجھے کہیں نوکری ملنا مشکل ہی تھی۔ میرے اسکول کے پرنسپل صاحب نے کہا کہ میں ان کے اسکول میں ماسی کی نوکری کر سکتی ہوں اور ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ میں اس بات پر مان گئی کیونکہ مجھے کوئی کام تو کرنا ہی تھا۔ گھر میں اماں کا اور اپنا پیٹ تو بھرنا ہی تھا، اور انسان کئی طرح کی ضروریات ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے ان کی بات مان لی اور ابا کے انتقال کے ہفتے کے بعد میں کام پر جانے لگی۔ کیونکہ ہمارے گھر کے حالات پہلے ہی خراب تھے، کوئی جمع پونجی نہیں تھی کہ جس سے گھر کا راشن لایا جاتا۔ اماں بھی بیمار تھی، ان کی دوائیوں کا خرچ بھی تھا، اور دادی کے انتقال کے بعد تو ایسے ہی گھر میں یوں لگ رہا تھا جیسے اداسی چھا گئی ہو۔ وہ اپنی باتوں سے ہم سب کا دل ہلکا کر دیا کرتی تھی۔ میں اسے بھی گھر میں بڑے بزرگ کا ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ مجھے تو اماں کی پریشانی بھی لگی رہتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر میں صحت مند ہوتی تو میں سلائی بھی کر سکتی تھی، لیکن اب تو میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے نہ جانے کیسی آزمائش رکھی ہے۔ وہ سارا دن روتی رہتی تھی، میں نے کبھی بھی انہیں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں پہلے دن کام پر گئی تو نہ جانے کیوں میرا دل اس بات سے مطمئن نہیں تھا۔ میرے دل میں کہیں خوف سا پیدا ہو چکا تھا، کچھ برا ہونے والا خوف ہے۔ وہاں کا ماحول بھی کچھ عجیب سا تھا، ہر کوئی مجھے دیکھ کر یوں مسکراتا کہ اس کی مسکراہٹ میں کئی معنی پوشیدہ ہوتے تھے۔ لیکن دھیرے دھیرے رات سے پردہ اٹھ گیا اور میرے سارے سامنے حقیقت آ گئی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ انسان کے روپ میں چھپا درندہ ہے، وہ بھیڑیا جو پہلے اپنے شکار کو ہڈی ڈال کر بلاتا ہے، پھر اس کا شکار کر لیتا ہے۔ کام کے اگلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں اپنی کسی کو اجازت نہیں دیتا تھا اور اپنے سارے کام مجھ سے کرواتا تھا۔ یہ کافی عجیب بات تھی۔ پہلے دن کی طرح میں اب بھی یہاں کام کرنے سے خوش نہ تھی، لیکن مجبوری تھی، اور اسی مجبوری کا شکار تو ایسے لوگ کرتے ہیں، دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں جب کام کرتی تھی تو وہ مجھ پر نظر رکھتا تھا، ان کی نظروں کا مفہوم میں سمجھ کر بھی انجان بن جاتی۔ میرا دم گھٹنے لگتا اور میں جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مزید یہاں نوکری نہیں کروں گی، کہیں اور ماسی کا کام کر لوں گی، لیکن یہاں تو ہرگز نہیں کروں گی۔ اسکول کے بچوں میں میرا مذاق بھی بن کر رہ گیا، وہ مجھ سے ہمدردی جتانے کی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن میں ان کی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ ایک روز اسکول میں کسی کی آمد تھی، انہوں نے کہا کہ تمہیں میرا دفتر اچھے سے صاف کرنا ہے، اس لیے تم آج تھوڑی دیر تک رک جاؤ، کیا معلوم کل وزٹ آ جائے۔ میں اکیلی کمرے میں تھی، مجھے خوف آ رہا تھا۔ وہ آدمی میرے قریب آگے پیچھے قدم لینے لگا۔ مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ ذہنی مریض، اس کی آنکھیں سرخ تھی، آنکھوں میں الگ ہی وحشت تھی، میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن میں ایسے نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ایک شریف باپ کی شیرنی بیٹی، میرے باپ نے ساری عمر لگا کر ایک عزت ہی تو کمائی تھی، بس عزت کو مٹی تلے نہیں روندنا چاہتی تھی۔ اس وجہ سے میرے ناقابو آنے پر وہ مجھے مارنے لگا، میرے جسم پر خون بسنے لگا، اس کی مار کھا رہی ہوں۔ مجھے غلط کام کے لیے اکسا رہا تھا، لیکن میں راضی نہیں تھی، میں ہر بار اس کے عمل کی نفی کر دیتی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی گھر آئی، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ میں بڑے نقصان سے بچ گئی۔ میرے ذہن میں خوف ڈیرے جمائے بیٹھا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کر رہی تھی، کون مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس جلد از جلد گھر جانا چاہتی تھی۔ گھر جا کر میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میری ماں بیچاری پہلے تو بیمار تھی، میں نے اس سے سارا واقعہ سنا۔ وہ کہنے لگی کہ جا واپس جا، میں نے اس شخص کو اتنی بد دعا دی ہے کہ وہ اب زندہ نہیں ہوگا، جا کر کیسے اسے عبرت ناک موت ملی، اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ کر آ۔ میں بولنے لگ پڑی، ڈرتی سہمتی تھی۔ واپس اسکول گئی تو لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، میں آگے بڑھی، میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا آخر ماجرا کیا ہے، تو جو میں نے دیکھا اس پر میری دل کی دھڑکنیں ساکت رہ گئی۔ اس آدمی کی آنکھیں نکل کر باہر پڑی ہوئی تھیں، سر جسم سے الگ پڑا تھا اور ہاتھ میں کلہاڑی تھی جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں اپنا قاتل خود۔ لوگ حیران اور پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پولیس کو بھی بلا لیا گیا، سب نے یہی کہا تھا کہ اس نے اپنی جان خود لی ہے، خود کو کلہاڑی مار دی ہے۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بھاگتے ہوئے گھر آئی، اماں کو اس کا حال سنایا تو ہنسی اور کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا کہ وہ اپنے انجام، اپنی موت خود مر جائے گا، میں نے کہا تھا۔ مجھے حقیقت بتائیں، آخر کو یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کہ تمہارا باپ اب بھی تمہارے ساتھ ہے، اس نے تمہارا بدلہ لیا ہے، تمہارے باپ کو مارنے والا بھی وہی انسان ہے، اس کی نیت تو پہلے ہی سے خراب تھی، اب اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ میں خوفزدہ سی ماں کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ مجھے تیز بخار ہو گیا، جب میں اٹھی تو چیخنے چلانے لگی تھی۔ میری ماں نے ڈاکٹر کو بلا لیا، میرا علاج کروایا، لیکن اس صدمے سے میں باہر نہ آ سکی تھی۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، میں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا، میں دبلی پتلی سی ہو گئی تھی، میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، اور میری طبیعت خرابی کی وجہ سے میری ماں بڑی پریشان رہتی تھی۔ میری پھپھو نے بھی دم تعویذ کروائے کہ آخر کو میری طبیعت سنبھل جائے، لیکن یہ تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد خود ہی میں ڈاکٹر کے پاس جانے لگی، اپنے ڈپریشن کا علاج کروانے لگی۔ کچھ عرصے میں تو ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسکول کی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ اسکول ختم کرنے کے بعد کالج کی تعلیم بھی حاصل کی اور ڈاکٹری میں داخلہ لے لیا۔ میری ماں بیچاری بیماری میں اس دنیا سے چلی گئی، میں اکیلی اس دنیا میں رہ گئی تھی۔ اکیلے پن کی عادت ہونے کے باوجود بھی یہ تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ گھر میں کبھی ماں کی آواز سے کانوں میں گونجتی تو کبھی ابا کی آواز سنائی دیتی تو کبھی دادی کی پیار بھری ڈانٹ کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ہمارا خوف ہمیں اپنے ہی دائرے میں حرکت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارا خوف ہم پر یہ پابندی عائد کرتا ہے کہ ہم جس دائرے کے اندر ابھی ہیں ہم اس سے باہر نہ نکلیں۔ اس سے باہر دکھ ہے، اس سے باہر خوف ہے، اس سے باہر اندیشہ ہے جو آپ کو کھا جائے گا۔
اندیشے، خوف، حتیٰ کہ غم بھی افرید کی مانند ہوتے ہیں جو آپ کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں، اور کوشش کرنے کے باوجود بھی ہم لوگ اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ پاتے جن کے پاس زندہ رہنے کے بہت سارے اسباب ہوں، وجوہات ہوں۔ ان کے لیے تو یہ وقت یا دن مشکل نہیں ہوتے، مگر جو تنہا ہوں، جن کے پاس والدین نہیں ہیں، پارٹنر نہیں ہیں یا اولاد نہیں ہے، یعنی وہ جو سنگل ہیں، میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ جو بس جیے جا رہے ہیں اور بعض اوقات ان کو خود یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے، وہ بہت مشکل میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی میں والدین یا پارٹنر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں ان کی اہمیت سے، ان کی ضرورت سے انکار نہیں کر رہی، مگر ہم جیسے ڈسے ہوئے لوگ جو ہزاروں لاکھوں تو ہوں گے جو رشتوں میں ڈسے ہوئے ہیں، ہم لوگ اعتبار نہیں کر پاتے۔ ہم لوگ اپنی ذات سے ہٹ کر بہت کم کسی پر اعتبار کر پاتے ہیں۔ ہم رشتوں میں خلوص، اعتماد، محبت اور نکاح کے نام پر لوٹے ہوئے لوگ ہیں، اسی لیے ہم ان سے دور بھاگتے ہیں۔ میں مزید اس گھر میں رہتی تو بیمار ہو جاتی، ذہنی مریض بن جاتی، اسی لیے میں نے وہ گھر چھوڑ کر دوسری کالونی میں چلی گئی۔ اب میں ایک نامور ڈاکٹر تھی، میرے پاس پیسے ہی کی کمی نہ تھی۔ میری پھپھو البتہ میرے پاس آ کر کئی دن رہ جاتی تھی۔ ان کے آنے سے میرا دل بھی بہل جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اب تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لو، کب تک یوں اکیلی زندگی گزارو گی؟ اور ویسے بھی تمہارے والدین ہوتے تو وہ بھی اس وقت یہی فرض ادا کر رہے ہوتے۔ میں نے کہا، آپ گھر کی بڑی ہیں، آپ نے ہی مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا ہے، اب آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ اور میری اس فرما برداری پر بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ زندگی تو ویسے بھی اکیلے نہیں گزاری جا سکتی، یہ آپ کی خام خیالی کی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے چلے جانے سے رک جاتے ہیں۔ زندگی ہے، آپ کو اس کو گزارنا ہی پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ زندگی جی لیں تاکہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ آپ کو اس دنیا میں دیکھ کر خوش ہو سکیں۔ میں نے بھی خود پر خوشیوں کو حرام کرنا چھوڑ دیا تھا اور خوشیاں جینے لگی تھی۔ میں اپنی شادی سے بے حد خوش تھی۔ ہم نے یہ سب کچھ سادگی میں ہی کیا تھا۔ پھر وہ پھپھو، میرے شوہر میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ پھپھا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم 3 افراد ہی تھے جو گھر میں رہتے تھے۔ زندگی میں سکون تھا۔ میں اپنے ابا کی باتوں پر عمل کرتی تھی، غریب لوگوں کا مفت علاج کیا کرتی تھی۔ ابا کے نام پر میں نے اپنا ایک فلاحی ادارہ بھی کھولا تھا جس میں بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ آج میں جو کچھ بھی تھی اپنے والدین کی تربیت کی بدولت ہی تھی۔ انہوں نے کبھی مجھے غلط راستہ نہیں دکھایا تھا۔ ان کی قربانیاں تھیں جنہوں نے میرے راستے آسان کر دیے تھے۔ کسی کے ساتھ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔